सुपने अंदर मैनू माही मिले ते मैं गल विच पा लियां बावां ओ डरदी मारी अख ना खोला ते किते फेर छड़े ना जा। नारे तकबीर। वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ये बड़े बहुत मुहद्दिस गुजरे हैं। ये सैकड़ों साल पहले मुहद्दिस की बात कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं कि मेरा इरादा हुआ, 12 लोग थे, हम जा रहे हैं किसके लिए? हज के ऊपर, हज के मौके के ऊपर हज का इरादा किया। पर मैं जोड़ जोड़ कर रखे, एक हज मैंने पहले किया जो मेरे ऊपर फर्ज था, ये जो है नफली हज की तैयारी करके मैं जा रहा हूँ। 300 दिनार मेरे पास है, 12 साथी हैं। हम चल कर गए कूफा के अंदर, वहाँ से सामान खरीदना शुरू कर दिया कि शाम को जाना है। उस वक्त पैदल जाया करते थे लोग हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए। आपने फरमाया मैं वहाँ गया, ये लोग जल्दी चल पड़े, मैं वहीं कूफा के अंदर रह गया। शाम हो गई, सामान खरीदते खरीदते सामने आप फरमाते एक झील थी, रात का वक्त हुआ। मैंने कहा जाता हूँ वहाँ जाकर थोड़ी देर आराम करता हूँ, ठंडी हवा चल रही है, उसके बाद जब वो सुबह होगी तो उठकर चल पड़ूंगा। आप फरमाते मैं वहाँ गया तो देखता क्या हूँ, एक पर्दे के अंदर लिपटी हुई औरत आई है। पर मैं सामने मेरे एक भैंस मरी हुई पड़ी थी, उस औरत के हाथ के अंदर खंजर था। उसने आकर खंजर के साथ उस भैंस का एक गोश्त का टुकड़ा काटा, काट के शापर के अंदर डाला। पर मैं वो चल पड़ी। जिस वक्त आगे निकली, वैसे की जासूसी आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर उम्मत मुस्लिमा का नुकसान हो रहा हो फिर आपको इजाजत है, आप किसी का पीछा कर सकते हैं, देख सकते हैं जब इस्लाम का नुकसान हो, वरना इजाजत इस्लाम नहीं देता। पर मैं आपके दिल के अंदर ख्याल आया है, मुझे लगती मुस्लिम है कि पर्दे के अंदर लिपटी हुई है, लिहाजा माजरा समझ नहीं आया, मैं इसके पीछे चल पड़ता हूँ, देखता हूँ मामला क्या है। पर मैं आप फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह चलता चलता फरमाया पीछे गया, मैंने देखा एक बहुत बड़ा गेट है, उसके सामने वो मई गई, उसने दरवाजे को धक्का मारा, खोला। और मैं जिस वक्त अंदर गई तो देखा 3 बच्चियां हैं जो अपनी माँ के साथ चिमट गई और आकर सवाल किया, माँ जी क्या लेकर आई हो, कुछ लेकर आई हो खाने के लिए? पर मैं आपने कहा जिस वक्त मैंने देखा तो मेरी चीख निकल गई। पर मैं हाँ, रोगां विचों रोग अवलड़ा जिसदा नाम गरीबी, रोगां विचों रोग अवलड़ा जिसदा नाम गरीबी। पर मैं जिस वक्त गरीबी आ जाती है फिर पीठ फेर जाते हैं रिश्तेदार करीबी। पर मैं उस वक्त फिर रिश्तेदार अपने अजीज व क़ारिब पीठ फेर कर चले जाते हैं। आप फरमाते मैंने देखा तो मेरी चीख निकल गई, मैंने दरवाजे के ऊपर दस्तक दी, मैंने कहा अगर इजाजत हो तो मैं अंदर आ सकता हूँ। अंदर से आवाज आई आने की इजाजत नहीं है, हम आम नहीं, हम हुजूर की आल के साथ ताल्लुक रखने वाले हैं, हम पर्देदार हैं, सैयदजादे हैं। और फरमाया माँ का जो आगे जुमला था बेटियों के लिए, फरमाया बेटा इस्लाम के अंदर जिस वक्त जान का खतरा हो हराम भी खा सकते हैं, यानी उस वक्त जब आपकी जान जाने वाली हो, भूख से मरने वाले हो, फिर इस्लाम इजाजत देता है हराम गोश्त आप खा सकते हो। और मैं ये इस्तेमाल कर लो, शायद आप बच जाओ। लिहाक बच्चियां, आप फरमाते हैं कि मैंने दरवाजे के ऊपर दस्तक देकर कही अगर आप मेरी आवाज सुने तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फिर मैं पूछा अंदर से उस माई ने
ہیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور میں نے کہا میرے پاس 300 دینار ہیں، میں دینا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے آپ کو دے دوں، آپ یہ پکا کر نہ کھانا بلکہ اس 300 دینار سے کھا لینا۔ انہوں نے پوچھا یہ 300 دینار کہاں سے آئے ہیں؟ ہم سید زادے ہیں، ہم صدقہ بھی نہیں لیتے۔ فرمایا میں بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، فرمایا پر اس سے بڑا حج یہی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو دے دوں، پر میں نہ صدقہ بنا کے دے رہا ہوں بلکہ اپنی طرف سے یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا 300 دینار حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس سید زادی کو پیش کیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں واپس لوٹ آیا، جس وقت گھر کے اندر آیا وہ جانے والے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، وہ چلے جانے والے چلے گئے، پر تڑپ تو ہے نا، جو بندہ جا رہا ہو مدینے کی طرف تو اچانک یہ معاملہ بن جائے، سوچ تو آتی ہے، غور و تفکر تو کرتا ہے کہ میدان عرفات کے اندر جانا، بیت اللہ کا طواف کرنا اور روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنا اور صفا اور مروہ کے اوپر سعی کرنا، دوڑنا، ایک ایک چیز یاد آتی ہے۔ پر میں واپس لوٹ گیا، گھر کے اندر آ کر سو گیا، بس سونا تھا، پھر اس کا مقدر جاگ گیا۔ آپ بھی ذرا جاگ رہے ہیں تو بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے میرے دل دے اندر تڑپے، میں واپس لوٹیا، گھر دے اندر آ کے سویا وا اور دل دے اندر خیال آندے حاجی چلے پہ آن گے، بیت اللہ دا طواف پہ کر دے آن گے۔ حاجی فرمایا اتھے جا کے میدان عرفات دے اندر کنکریاں اٹھا کے پہ مار دے آن گے، میرے دل دے اندر خیال آندے تے روندا بھی تے چیخدا بھی تے نالے پکاردا بھی اور مدینے ورلے منہ کر کے کہنا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول صدا و صدا روے تیرا دوارا یا میرے دل دے اندر خیال آندے حاجی پہ چل دے ہون گے، طواف پہ کر دے ہون گے، پر روندا روندا سو جانا، صبح اٹھوں دیے پھر اٹھ جانا وا، پر میں میں چل دیا چلا دیا، حاج دے دن گزرے نے، حاجی واپس آن لگ گئے نے، پر میں روانہ ہو کے گیا رسے دے اندر جا کے استقبال کراں گا، انہاں نو دیکھاں گا جڑے یار نو دیکھ کے پے آندے نے، انہاں دی زیارت کراں گا جڑے مدینے والے روز ریاض زیارت کر کے پہ آندے نے۔ آپ فرما دے نے میں گیا جڑا حاجی بھی مینوں مل دے وہ کہندے عبداللہ تو اچھا نہیں کریا، میدان عرفات دے اندر تو ملے اسی بلائے تو جواب نہیں دیتا۔ فرمایا میں تعجب دے اندر آیا، میں ہاتھ جوڑنا سونے ہو، میں حاج تے نہیں گیا، نہ بیت اللہ دے اندر گیا ماں، نہ میدان عرفات دے اندر گیا، نہ مسجد نبوی دے اندر گیا، پر دوسرا حاجی آندے وہ یہ سوال کر دے، تیسرا آندے فرمایا میں رونا وا رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرنا وا مالک معاملہ سمجھ نہیں پہ آندا، نہ میں حج تے گیا، نہ میں طواف کریا، نہ میں مسجد نبوی دے سامنے گیا، پر جیڑا بھی آندے مینوں کہندے فلاں جگہ تے تینوں دیکھے آئے۔ آپ فرماندے نے ایک اتھو دا شیخ کوفہ دے نال رہن والا او آیا ہے، رات دا وقت دے ستیا سویرے اٹھیا، ہاتھ دے اندر گودڑی موجود ہے، او دے اندر دینار نے، فرمایا چاہ کے داد گودڑی میرے ہاتھ دے اندر پھڑائیے اور کہندے عبداللہ بڑا ظلم کرے تو چنگی نہیں کری، اے سامان مینوں پھڑایا تو آپ وچوں دی نکل گیا ہے۔ آپ فرما دے نے میں اس فرمایا محدث سے ادگے ہاتھ جوڑے نے، میں کہ سونے ہر بندائی پیا
گل کر دے پر میں حج تے نہیں گیا فرمایا محدث کہندے مسجد نبوی دے نالوں میرا گزر ہویا تو آیا اے تھیلی پکڑائیے مینوں کہندا میری امانت قابو رکھ لے پر تو مینوں نہیں ملیا میں واپس آ گیا وا آپ فرماندے نے میں او تھیلی پکڑیے گھر دے اندر آیا بس ستا وا مقدر جاگیا سفنے اندر مینوں ماں ہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں باواں او ڈردی ماری اکھ نہ کھولا تے کتے پھر وچھڑ نہ جا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ فرمایا اس نے کہا تو نے ہی مجھے یہ تھیلی پکڑائی تھی مسجد نبوی کے قریب اب تو کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہتے میں آیا بس کیا ہوا اچانک در و دیوار روشن ہو گئی میرا گھر چمکنے لگا بس دیکھا میں نے سامنے اور کوئی نہیں تھا محمد مصطفیٰ کی ذات سونا مدینے والا تشریف فرما ہو گیا بس میں نے دیکھا میرے مقدر جاگ گئے میرے نصیب جاگ گئے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے میں اٹھا مدینے والے نبی نے مجھے سینے سے لگا دیا اور سینے سے لگا کر اللہ کے نبی نے کہا فرمایا تو نے میری امت کے اور میری آل کے لوگوں کے اوپر رحم کیا عبداللہ سن لے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں فرمایا اللہ نے تیرے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے قیامت تک وہ فرشتہ تیری شکل کے اندر حج بھی کرتا رہے گا عمرہ بھی کرتا رہے گا میں تیری شکل کے اندر آج کے بعد اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا تو مقدر جاگ گیا نصیب جاگ گیا کہ میرے گھر کے اندر مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال خود تشریف لے کر آ گئے بندہ تڑپتا رہتا ہے نا اوے ویک سجن دی بے پرواہی ویک سجن دی اور میں جتھے کسے دی پیش نہ جاوے ہاں ہے یہ اللہ کے نبی کا کرم ہے اس کے اوپر فضل ہے میں بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے فرمایا ہاں انہیں تاجاں والے در در رولے منگتیاں تخت بٹھاوے آزم کسے نو گھر آ کے ملدا تے کوئی کعبے خالی آوے فرمایا یہ تو مقدر کی بات ہے نا کہ بازاں نو رب انہا دیندہ کہ بس کرن جہانو بازاں نو رب کچھ نہیں دیندہ اہمیں جان جہانو